السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ بوڑھے ہوں تو آپ بہت زیادہ کمزور نہ ہو، آپ چائے کا کپ پینے لگیں تو آپ کے ہاتھ میں جو چائے کا کپ ہے وہ ہلنا شروع نہ ہو جائے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی مضبوط رہیں تو کس طریقے سے رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک کا لب لباب یہی ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سرکوپینیا کیا چیز ہے۔ سرکوپینیا یہ ہے ناظرین کہ جب آپ کی عمر 30 سال سے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر 10 سال کے اندر جو آپ کے مسلز ہیں، یعنی کہ جو آپ کے پٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں، ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا؟ تقریباً 3 سے 8% تک، آن ایوریج تقریباً 1%، 100 میں سے 1% آپ سمجھیں کہ ہر سال اب آپ کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کی فنکشنلٹی ویک ہوتی جا رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 30 سال کے بعد اب وہ ہونا کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال میں 1% ہے نا، یہ ایک سال میں 10 سے 15% تک ہو جاتا ہے اگر آپ ان ایکٹیو ہیں۔ ان ایکٹیو سے کیا مراد ہے کہ صرف آپ کا آفس ورک ہے، آپ آفس آتے ہیں، آفس سے آپ گھر چلے جاتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کچھ بھی آپ نہیں کرتے۔ تو ناظرین، اب یہ آپ کو پتہ لگ گیا۔ اس کے اوپر اب جو ریسرچ ہے وہ کیا ہے ناظرین؟ ہارورڈ میڈیکل سکول، ٹھیک ہے، ہارورڈ میڈیکل سکول یہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ پروگریسو ریزسٹنس ٹریننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کی عمر 50 سے لے کے 82 سال کے درمیان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تقریباً 49 ریسرچز کی تھی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کا مسل میس کم ہوتا، یعنی کہ آپ کے پٹھے کمزور ہوتے اور ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی، ان کی طاقت کم ہونا شروع ہوتی، وہ بلکہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ کتنی تک بڑی؟ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 پاؤنڈ تک انہوں نے دیکھا کہ 50 سے جو 83 سال عمر تک کے جو شخص تھے ان کے جو مسلز تھے وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ ہماری جو گرپ ہے، جو ہم کسی چیز کو قابو کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، وہ کیا ہم اپنے پٹھوں کے زور سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پتہ لگا۔ اچھا ناظرین، اب آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ریزسٹنس ٹریننگ کرتی ہے۔ ریزسٹنس ٹریننگ ہوتی کیا ہے ناظرین؟ میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں، ساتھ اٹیچ بھی کر دیتا ہوں، آپ انہیں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے اندر سب سے پہلے کیا جاتا ہے؟ پش اپس آ جاتے ہیں۔ پش اپس کا مطلب جنہیں ہم کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں ڈنڈ مارنا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سٹ اپس آ جاتے ہیں، جنہیں بیٹھکیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ چن اپ، وہ آپ کوئی بھی اونچی جگہ پہ راڈ پکڑتے ہیں اور آپ اس حد تک اسے راڈ کو نیچے کھینچ کے لاتے ہیں اور آپ اوپر جاتے ہیں۔ اسکواٹ ہے، لنجز ہے، سٹیپ اپ جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں، اس طرح کر کے۔ آپ نے ناظرین دیکھا اس کے اندر کہیں بھی پیدل چلنے کا ذکر نہیں ہے۔ آل دو پیدل چلنا نہ چلنے سے بہت بہتر ہے، لیکن ایز سچ وہ ریزسٹنس ٹریننگ کے اندر نہیں آتا۔ ریزسٹنس ٹریننگ میں آتا ہے کہ یار آپ کوئی وزن اٹھاتے ہیں، کوئی بوری اٹھاتے ہیں، کوئی وزن اٹھاتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی آپ چیز اٹھاتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ویٹ ٹریننگ میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کیا ہے؟ ریزسٹنس ٹریننگ۔ اب ریزسٹنس ٹریننگ کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروٹین چاہیے۔ اچھا، پروٹین کا کیا سورس ہے ناظرین؟ میں آپ کو آن ایوریج بڑے آسانی سے بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا 50 کلو وزن ہے تو آپ کو فی کلو تقریباً 1 گرام پروٹین لینے کی ضرورت ہے۔ چکن ہو، بیف ہو، مٹن ہو، تقریباً اس میں 25% پروٹین ہوتا ہے۔ اسی طرح چنے ہوں، دالیں ہوں، کچھ دالوں میں بھی کم ہوتا ہے، لیکن آن ایوریج 22-23-25% پروٹین ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ 100 گرام گوشت کھائیں گے، یا اگر آپ 100 گرام دال، کچی دال کی بات کر رہا ہوں، گوشت بھی کچے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ 100 گرام لیں گے تو وہ آپ کو 25 گرام پروٹین دے گا۔ اگر آپ کا 50 کلو وزن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے 200 گرام، ٹھیک ہے، ایک پاؤ سے تھوڑا سا کم گوشت لینا ہے یا کوئی دالیں لینی ہیں، چنے لینے ہیں، روزانہ آپ کھائیں گے تو وہ آپ کو 50 گرام پروٹین دے دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ اتنا نہیں بھی لے سکتے، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کم از کم، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 1 گرام نہیں بھی ملتا، آپ 50 اس کا 0.5 لینا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ آن ایوریج دیکھ لیں کہ 10 دنوں میں اگر آپ 1 کلو چکن کھا لیتے ہیں، 1 کلو دال کھا لیتے ہیں، تو ہمیں کافی حد تک اچھا پروٹین مل سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہوں گے، بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے جو لوگ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے مسلز یا جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں کتنے ہائٹ تک آئے ہوتے ہیں، یہاں تک بڑے بڑے مسلز بنے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ آپ کی عمر جب 70-80 سال ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں، آپ اس ٹائم بھی بالکل تگڑے جوان ہوں گے، کسی قسم کی آپ کو ویکنس فیل نہیں ہوگی۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ گوشت کے علاوہ پروٹین کہاں سے آ سکتا ہے ناظرین؟ گوشت کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا، فش ہے، بیف ہے، مچھلی ہے یا چکن ہے، اس کے اندر تو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور آپ چیز لے لیتے ہیں جن میں دالیں آ جاتی ہیں، لوبیا آ جاتا ہے، ان سب کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھی اماؤنٹ آف پروٹین کی موجود ہوتی ہے۔
नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।